حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے مفتی جناب قاری محمد فضیل احمد سیالوی صاحب۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں ہماری مسجد کے طالب علم حافظ آکاش چودھری۔ اللہ اللہ کی پچھنا ہے شان پہ آگے زلفاں دے، کی پچھنا ہے شان پہ آگے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ اللہ اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویکھ لو، اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویکھ لو، مدح خان کل سپاہے زلفاں دے، مدح خان کل سپاہے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ دن چڑھدائے آس گلے کے چہرے دا، دن چڑھدائے آس گلے کے چہرے دا، راتاں نو اے سب سہارے زلفاں دے، راتاں نو اے سب سہارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ مل کے پڑھے اللہ 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 اللہ۔ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں۔ وچ قرآن تے خود فرماندا اللہ اے، وچ قرآن تے خود فرماندا اللہ اے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے، رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے۔ رومی جامی مصری شامی سادی وی، رومی جامی مصری شامی حبشی وی، رومی جامی مصری شامی سادی وی، رومی جامی مصری شامی حبشی وی، اللہ دے سو کے دی سارے زلفاں دے،
اللہ جیسوں کے دی سارے زلفاں دے رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے کی پوچھنا ہے شان پیارے زلفاں دے رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے رب کردائے آپ نظارے زلفاں دے اللہ یہ تھے عزیزم برخوردار آکاش چودھری۔ اب میں اپنی انتظامیہ تمام ساتھیوں کی طرف سے چند اشعار پیش کرنے کے لیے 2 سے 3 اشعار ہماری انتظامیہ کے عزیز ساتھی صوفی ناصر ممتاز کو تشریف لائیں۔ اس کے ٹھیک ہے حاضرین محترم، آج کا یہ جو پروگرام ہے خطیب العصر حضرت علامہ جناب مفتی خان عمر قادری صاحب کا خصوصی خطاب جو ہے وہ تو شہدائے بدر کے حوالہ سے ہے، لیکن آپ کے خطاب سے پہلے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی استاد العلماء حضرت علامہ جناب مولانا غلام محمد سیالوی صاحب ناظم تعلیمات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، ان کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ادارہ جو ہے جن بزرگوں کے نام پر یہ بنایا گیا ہے، اتفاق سے میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام حضور خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمہ ان کا یوم وصال جو ہے وہ 18 رمضان المبارک کو ہوا تھا اور آج 17 رمضان ہے، تو کل کا دن جو ہے ان کے یوم وصال کا دن ہے۔ اور الحمدللہ یہ عظیم ہستی، ان کی بے شمار زندہ کرامات ہیں، ان میں سے ایک کرامت جب ان کا وصال ہوا تقریباً میرے خیال میں 82 کی بات ہے، تو میں اس وقت منڈی بہودین کے اندر جامعہ چشتیہ غوثیہ میں زیر تعلیم تھا۔ آپ کے وصال کی ہمیں اطلاع ملی، ہم بھی سیال شریف پہنچے، تو سیال شریف کے اندر جو روضہ شریف ہے اس کے اندر 3 اہم مزارات ہیں۔ ایک تو حضور خواجہ شمس العارفین علیہ رحمہ کا ہے جو حضور پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں، ان کے پہلو میں جو قبر ہے ان کے بیٹے حضرت خواجہ محمد دین صاحب علیہ رحمہ کی ہے، پھر ان کے پہلو میں ان کے بیٹے حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی علیہ رحمہ کی ہے۔ 3 مزارات ہیں اس روضہ شریف کے اندر، اور جو زیارت کرنے والے وہاں پہنچتے ہیں تو دروازے کے اندر جاتے ہیں تو راؤنڈ لگا کر سائڈ سے واپس چلے آتے ہیں کہ چوتھی قبر کی جگہ باقی نہیں ہے۔ تو قبر کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جب ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمہ کا وصال ہوا تو ان کے قدموں میں باہر برآمدے کے اندر ان کی قبر کی باقاعدہ کھدائی کی گئی اور قبر مکمل ہو چکی، اور جب آپ کی میت کو لا کر وہاں دفنایا جانے لگا تو اس وقت پورے مزار شریف کے اندر جس طرح زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت پیدا ہوئی، تو مریدین نے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں حضرت خواجہ حافظ حمید الدین صاحب سیالوی، ان کو اطلاع دی گئی کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا فوراً مزار شریف کا تالا کھولا جائے۔ جب مزار شریف کا تالا کھولا گیا تو میرے پیر و مرشد کے والد صاحب حضرت خواجہ ضیاء الدین صاحب علیہ رحمہ کے پہلو میں جو گزرنے کی جگہ تھی وہاں سنگ مرمر کی پڑیاں نیچے بیٹھ چکی تھیں، اور جب ان سنگ مرمر کی پڑیوں کو اٹھایا گیا تو نیچے خود بخود قبر جو ہے وہ تیار پائی گئی، اور اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا باہر برآمدے میں، ہماری موجودگی میں باہر والی قبر کی جو کھدائی ہو چکی تھی اس کو دوبارہ بند کیا گیا، اور حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمہ کو ہماری نگاہوں کے سامنے اندر روضہ شریف کے اندر آپ کے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
تو قرآن پاک کا بھی حکم ہے نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے وہیں پر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالہ سے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام سیالوی صاحب دعوت برکات عالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ قابل صد احترام خطیب العصر حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری دامت برکاتہ العالیہ، قابل صد احترام حضرت علامہ مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور احباب اہل سنت، جیسا کہ آپ نے برادر محترم حضرت علامہ قاری محمد اسماعیل محمد اسلم سیالوی دعوت برکاتہ العالیہ سے یہ اعلان سماعت فرمایا کہ آج کی یہ تقریب سعید دو عنوانوں سے معنون ہے۔ ایک تو میرے اور ان کے پیر و مرشد قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ شمس الدین خواجہ قمر الدین سیالوی طاب اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ کے وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ آپ کا وصال مبارک 17 رمضان مبارک کو ہوا تھا، تدفین آپ کی 18 رمضان مبارک کو، اور دوسرا شہدائے بدر کے حوالے سے یہ تقریب سعید انعقاد پذیر ہے۔ میں نے تو انہیں عرض کیا تھا کہ ایک ہی جامع خطاب دونوں عنوانوں پر جو خطابت کے میدان کے شاہ سوار ہیں حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے تبرکاً چند باتیں کہنے کے لیے حکم صادر فرمایا کہ آپ بھی ضرور کچھ باتیں عرض کریں۔ میری طبیعت کچھ علیل ہے اور مسلسل سفر کی وجہ سے اور ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا، لیکن بہرحال میں اپنے پیر و مرشد قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ خاص سے مجھے امید ہے کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ایک ولی کامل تھے، تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت کا مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مقبول اور محبوب کیسے بنتا ہے؟ آج کل تو بیٹھے بٹھائے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، قطب الاقطاب بن جاتے ہیں، غوث الاغواث بن جاتے ہیں، نہ ہم نے ان کی کوئی ریاستیں اور عبادتیں دیکھی ہوتی ہیں، نہ کوئی مجاہدے دیکھے ہوتے ہیں، اور ریڈی میڈ وہ یہ سارے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کو سب توفیقیں ہیں، وہ جس کو چاہے جس انداز میں مقام و مرتبہ عطا فرما دے، لیکن اسی رب کریم نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تب بندہ بن سکتا ہے جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر وہ عمل پیرا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر اللہ کے ساتھ محبت والا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اس اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ایک ذریعہ اور طریقہ اور سبب بتا دیا کہ فاتبعونی، اگر تم میرے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو میرا بھی ایک محبت کا تعلق ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تم ان کی شریعت مطہرہ کی اتباع اور غلامی اختیار کر لو، یحببکم اللہ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو گویا اللہ کا محبوب بننے کے لیے، برگزیدہ بندہ بننے کے لیے یہ مست اور ضروری ہے کہ حضور سید عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کی شریعت کی اتباع کی جائے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جب کسی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وضع قطع، چال ڈھال، الغرض اس کا تمام کاروبار زندگی جب نظام مصطفیٰ سے عبارت بن جائے گا تو پھر وہ محبوب خدا بن جائے گا۔ تو اس کی روشنی میں اگر ہم پیر سیال لجپال قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں سرتا پا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے عاشق اور غلام نظر آتے ہیں۔ ایک نشانی اللہ کے ولی کی حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے جو نیک بندے، مقبول بندے، برگزیدہ بندے، مقرب بندے، ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی جائے تو خدا کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ذکر خدا میں، یاد خدا میں گزاری ہے، تو اس لیے ان کی یہ نشانی بن گئی کہ جب ان کے چہرے پر نگاہ پڑے گی تو پھر خدا یاد آ جائے گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی جن حضرات نے بھی قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نظر کی ہے تو یقیناً وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوگا کہ ان کو دیکھتے ہی ان کا خدا یاد آ جاتا۔ انتہائی مجذوبانہ شخصیت کے مالک تھے اور اکثر اپنی آنکھیں جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف ہی اٹھاتے رہتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی کے پاس آؤ گے تو تمہیں خدا یاد آئے گا۔ جب ہمیں خدا یاد آئے گا تو ہماری توحید پکی ہوگی یا اس کے اندر کوئی خلل واقع ہوگا؟ یقیناً ہماری توحید پکی ہوگی، اس کے اندر اضافہ اور زیادتی ہوگی۔ تو حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے آنے کے پاس، ان کے پاس آنے سے تمہاری توحید جو ہے پکی ہوگی۔ لیکن آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جاؤ گے تو اللہ باللہ تم مشرک ہو گئے، غیر اللہ کے پاس چلے گئے۔ بہرحال ہم نے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہے کہ ان کے پاس جاننے سے توحید میں خلل نہیں آتا بلکہ ہماری توحید پکی ہوگی۔ ایک نشانی علماء مفسرین نے بھی بیان کی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی تفسیر کے ضمن میں حضور نے تو فرمایا نا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کے چہرے پر نگاہ پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ علماء مفسرین نے اس آیہ مبارکہ سے استنباط کرتے ہوئے اللہ کے ولی کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے نا اس راستے سے خدا یاد آ جائے۔ الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دو پہاڑیاں ہیں جنہوں نے حج یا عمرہ ادا کیا ہے ان کو پتہ ہے اس کے درمیان اللہ کی بندی دوڑی تھی نا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفا و مروہ کو اپنی شعائر اور علامات سے اپنی پہچان کا ذریعہ اور طریقہ بنا دیا۔ تو اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس راستے سے اللہ کا ولی گزر جائے
اس راستے سے خدا یاد آ جائے۔ جب ہم اس معیار کو پرکھتے ہیں تو پھر ہمیں قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت جو ہے وہ اس مقام اور مرتبے پر اور اس کردار کی مالک نظر آتی ہے۔ آپ 21 جون 1929 میں آپ کے والد گرامی ضیاء الامت والدین حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین ہوئے 12 محرم الحرام 1348 ہجری میں۔ آپ بہت بڑے علامہ بھی تھے، اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے، ویسے تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے علی کل شیء قدیر ہے، جس انداز میں جب چاہے جیسے چاہے اس کو بنا دے، اس میں میری کلام نہیں ہے۔ میری کلام ایک جو اصول قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں یا اس حوالے سے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چون شمع از پہ علم باید گداخ کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ علم دین کے حصول کے لیے جس طرح کے شمع اپنے آپ کو جلاتی ہے نا، اسی طرح اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل حضور قطب الاقطاب غوث الاغواث حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ اللہ کے مقبول بندے قطب کیسے بن گئے، تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں نے علم دین پڑھا پھر اس پر عمل کیا، اللہ نے مجھے قطب کے مرتبے پر فائز کیا۔ تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے علامہ تھے، اور صرف قرآن پاک کے اسرار و رموز سے اور اس کے معانی اور مفاہیم و مطالب سے واقف نہیں تھے، بلکہ تورات، انجیل اور زبور پر بھی آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اس لیے بہت سارے عیسائی جو ہے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ آپ نے، اب تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علماء کا یا دینی طبقات کا یا دینی لوگوں کا یا مذہبی لوگوں کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے یہ ایک چال ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ابھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی کی رمضان مبارک کو ہونے والا ہے۔ آپ نے ایک ارشاد فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے، اس سے مجھے روشنی ملی اور وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ نے بہت ہی ایمان افروز جواب دیا کہ انما قدمک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی امر دیننا فمن الذی یؤخرک فی امر دنیانا، کہ جب ہمارے نبی نے آپ کو ہمارا دنیا میں امام بنایا ہے تو ہم میں سے کون ہے وہ شخص، اس کی کیا جرأت ہے کہ پھر دنیا میں آپ کو اپنا امام تسلیم نہ کرے۔ تو جب تک یہ تصور قائم رہا کہ دین کے امام ہی سیاست کے امام بنتے رہے تو اسلام نے ترقی کی، مسلمانوں نے عروج کیا۔ جب سے اس کے اندر دراڑیں پڑی اور مسلح کے امام یا دین کے امام کو سیاست کی امامت سے الگ کر دیا گیا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان کو دیکھ لیں، جمہوری حکومتیں بھی آئیں، عامر بھی آئے، فوجی حکومتیں بھی آئیں، ملک تباہ سے تباہ ہوتا رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تصور غلط ہے، بلکہ حق ہی انہی لوگوں کا بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماضی میں جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے وہی ہماری چیزیں پڑھاتے تھے، جمعے وہی پڑھاتے تھے، ولایت انہیں حاصل ہوتی تھی نکاح وغیرہ کی۔ یہ تو جب سے تبدیلی آئی
پھر حالات آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں تو آپ نے بھی سیاست میں بھرپور کردار ادا کیا. سب سے پہلے تو جب تحریک آزادی چلی تو آپ نے قائد اعظم کو 1946 میں خط لکھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جس آزاد ریاست کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کا نظام مملکت کیا ہوگا. اگر نظام مصطفیٰ ہو، قرآن سنت کے مطابق ہو تو پھر میں مسلم لیگ میں شمولیت کے لیے تیار ہوں. چنانچہ قائد اعظم نے عرض کی کہ اس کا نظام حکومت جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اس شرط پر آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار فرمائی. پھر علماء و مشائخ اہل سنت کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، حتیٰ کہ سنی بنارس کانفرنس میں جو ہماری ایک بہت بڑی عظیم الشان ہماری تاریخ میں کانفرنس ہے تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے، قبلہ مرشد صاحب نے پیرو مرشد صاحب نے اس کے اندر باقاعدہ آپ نے شرکت فرمائی اور اس کوشش کے اندر آپ شریک رہے. آپ نے تحریک ختم نبوت میں بھی اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ اس سلسلے میں 1953 میں آپ گرفتار بھی ہوئے اور پھر آپ کی کوششوں سے ہی اور مرکزی کردار ادا کرنے سے 1974 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل و کرم فرمایا کہ پھر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا. اور 1970 میں جب بھاشانی نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر جلاؤ گھراؤ اور مٹاؤ کی تحریک کا آغاز کیا تھا، جلسہ کیا تھا، وہیں اہل سنت نے بھی ایک کانفرنس کی اور اس کے اندر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنفس نفیس شرکت کی. اور اسی موقع پر پھر آپ کو جمعیت علماء پاکستان کا صدر بھی نامزد کیا گیا اور آپ نے باوجود علالت طبع کے ایسا کردار ادا کیا کہ اس موقع پر جو اہل سنت کو سیاسی مقام حاصل ہوا پھر وہ آج تک اہل سنت حاصل نہیں کر سکے. آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ علامہ تھے اور علم دوست تھے. میں پنجاب میں وہاں بچنا ضلع میاں میں پڑھتا تھا تو وہاں آپ کے اکثر لوگ جو ہیں مرید ہیں، آپ وہاں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے وہ آپ طلباء کے ساتھ جو ہے نا مجلس اور محفل کرتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی پیار اور محبت کی باتیں کرتے اور علم کے بارے نصیحتیں کرتے اور علمی گفتگو کرتے. تو چونکہ آپ علامہ تھے اس لیے انہیں علم کے ساتھ اور طلباء کے ساتھ محبت تھی اور ان کو کسی کو کپڑے دیتے، کسی کو پیسے دیتے، یعنی اس طرح وہ ایک علمی یعنی شخصیت تھے. اور میں نے بھی بیعت ان کے ساتھ اسی دوران کی اور طلباء کو وہ کوئی اگر بیعت کر جب ہوتے وظیفہ پوچھتے تو کہتے آپ کا وظیفہ یہی علم دین پڑھنا ہے. آپ نے جو وقت بھی آپ کے پاس ہے وہ علم دین کی تحصیل میں لگائے. اور پھر آپ نے کو معلوم ہے کہ سیاسی میں آپ نے دارالعلوم ضیاء شمس اسلام قائم فرمایا ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال طلباء، اب تو طلباء بھی وہاں زیر تعلیم ہیں اور الحمدللہ وہاں بہت سارا دینی کام بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آپ کا 14 رمضان کو یعنی آپ کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ 20 جولائی 1981 میں آپ نے رات کو وصال فرمایا اور 18 رمضان مبارک کو 1981 میں آپ کی اپنے والد گرامی کے نظار کے ساتھ جو ہے تدفین ہوئی. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں جو اس کے صحیح مقبول اور برگزیدہ اور مقرب بندے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کا روحانی فیض ہم سب کے شامل حال فرمائے. وآخر دعوانا